بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت معجزات بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ نے آغوش نبوت نے پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ کو یہ شہادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والوں کے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی تھی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی رضی اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی اہمیت اور مقام کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے علی رضی اللہ سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ اس سے متعلق ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابن یونس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ایک نابینا حبشیہ عورت کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگار بحق علی مجھے بینائی عطا فرما دے۔ یہ دیکھ کر میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا تو واقعی علی کو دوست رکھتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں علی رضی اللہ کو دوست رکھتی ہوں، وہ میرے مولا و آقا ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت درہم اور دینار دینا چاہے، مگر اس عورت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولی کہ مجھے صرف آنکھیں چاہیے، درہم دینار نہیں۔ عبداللہ بن ابن یونس کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا آیا، اور حج سے فارغ ہو کر جب میں اس جگہ واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون اب بینائی کی مالک ہے اور سب کچھ دیکھ بھال رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی میں بدستور یہی دعا کر رہی تھی کہ اچانک ہی کوئی بزرگوار نمودار ہوئے اور پوچھا کہ کیا تو واقعی علی کو دوست رکھتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں علی کو دوست رکھتی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدایا،
اگر یہ عورت واقعی اپنی محبت میں سچی ہے تو اسے بینائی عطا فرما۔ ابھی ان کے یہ الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، میری آنکھیں کھل گئیں اور میں سب کچھ دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا سر ان بزرگوار کے قدموں میں رکھ دیا اور پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں وہی ہوں جس کے واسطے سے تو دعا کر رہی تھی۔ سبحان اللہ! یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا کو بینائی عطا کر دی۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی، تب لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ کی خدمت میں پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سزا کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ شخص اپنے گھر روانہ ہوا تو اس کی ملاقات حضرت ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا تو اس نے بتایا کہ میں نے چوری کی تھی، اس لیے سزا کے طور پر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ نے کاٹا ہے۔ ابن القوا نے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم ان کا تذکرہ خیر سے کر رہے ہو۔ تب اس غلام نے کہا کہ انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا ہے، انہوں نے مجھے میرے چوری کرنے پر سزا دے کر مجھے بعد میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ابن القوا رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کی باتوں سے کافی متاثر ہوئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سزا پانے کے بعد بھی ان کے بارے میں کچھ غلط بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ لہٰذا ابن القوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کر دیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومال کھولا تو اس غلام کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ! ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت طغیانی آ گئی، جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تمام ماجرا سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور عمامہ شریف اور چادر زیب تن فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ نے دریائے فرات پر پہنچ کر اپنے عصا سے دریائے فرات کی جانب اشارہ کیا، جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا، امیر المومنین بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے چند خوبصورت واقعات۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔